اچھا، استخارے کے متعلق جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس سلسلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا استخارے کے لیے کوئی وقت اور عرصہ بھی معین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ استخارہ جو ہے اس کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، تو ویسے تو انسان کو ہر وقت ہر لمحہ اپنی زندگی کے ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہنا چاہیے اور اس کی ضرورت رہتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی سنت رہی۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو فرمایا، ان کی ایک بڑی خوبصورت دعا جس کو قرآن کریم نے محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے ایک دائمی زندگی عطا کی، وہ کہتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں تیری طرف سے نازل ہونے والی ہر خیر کا بھوکا ہوں، ہر تیری طرف سے آنے والی خیر کا میں طالب ہوں۔ تو یہ انبیاء کی ایک سنت ہے کہ ہمیشہ ہر وقت وہ خیر طلب کرتے رہتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو خیر ہر وقت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں تک اس اصطلاحی استخارے کا تعلق ہے، جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، بڑی اس پہ تاکید دی، بڑی اس کی تلقین فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرح قرآن کریم کی آیات ہمیں سکھاتے تھے، اس طرح اس کی ہمیں تلقین کرتے کہ ہر اہم کام سے پہلے استخارہ کیا کر۔ جہاں تک اس میں بھی آگے دو پہلو ہیں اس کے، ایک تو وہ لوگ، وہ اولیاء، وہ خدا تعالیٰ کے فرستادہ، خدا تعالیٰ کے انبیاء کے خلفاء، جن کا غیر معمولی مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا براہ راست ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک رابطہ رہتا ہے۔ ایسے وجودوں کو اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے وہ اگر کسی کام کے لیے استخارہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ان کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، تو وہ پھر سوء ادب سمجھتے ہیں، اسے وہیں چھوڑ دیتے ہیں، رک جاتے ہیں اس سے۔ اور یہی وجود ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ انتظار بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کا یہ ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ایک معین عرصہ ہوتا ہے، اور انبیاء نے چلے کیے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسلام کی غیر معمولی مدد کے لیے، ایک غیر معمولی شوکت کے لیے، ایک غیر معمولی نشان کے اظہار کے لیے چلہ کیا، 40 دن کا چلہ کیا، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم موت کی پیشگوئی سے نوازا۔ تو بہرحال ایسے وجود جو ہیں ان کے لیے تو ایک معین عرصہ ہو سکتا ہے، لیکن جو عوام الناس ہیں ان کے لیے کوئی ایسا معین عرصہ نہیں ہے، اور وہ ایک وقت تک استخارہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، عام طریقے نفل پڑھے جائیں، یا بعض اوقات نفل کے بغیر بھی وہ دعا پڑھی جائے، اور اس دعا میں اپنے کام کی حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور رکھی جائے، تو اس میں یہ چاہا جائے کہ یہ ہماری رہنمائی ہو جائے، تو شرح صدر ایک عطا ہوتا ہے، ایک عقل سلیم عطا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو پھر کام شروع کرتا ہے اس میں غیر معمولی برکتیں پیدا ہوتی ہیں، پڑ جاتی ہیں۔ تو اس انتظار میں کہ عوام الناس کا، عام لوگوں کا یہ انتظار کرنا کہ کوئی کشف ہوگا، کوئی الہام ہوگا، کوئی خواب آئے گی، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اس واسطے اپنے استخارے کو لمبا کرنا، اور اس انتظار میں کہ ضرور ہی کوئی نشان ظاہر ہوگا تو ہم اس کو چھوڑیں گے، یہ کہیں ایسی احادیث میں ہمیں اس کی لازمی حصہ نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر اہم کام سے پہلے استخارہ کیا جائے، چنانچہ اس استخارہ کرنے کے بعد انسان کو اپنا کام شروع کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی طرف توجہ دلائی کہ استخارہ دراصل ان بد رسموں کا ایک بدل اسلام نے عطا کیا ہے جو اس زمانہ جاہلیت میں جاری تھی، اور وہ شگون لیتے تھے، مختلف کئی قسم کے کام کر کے وہ کام شروع کرتے تھے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام نے استخارہ اس کے بدلے میں عطا کیا جس کے نتیجے میں انسان کو شرح صدر اور عقل سلیم عطا ہوتی ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا
کہ آج کی دنیا اپنے علم و فضل پہ ناز کر کے کام شروع کر لیتی ہے اور بعد میں پھر خسارہ اٹھاتی ہے اور پھر مشورے کرتے ہیں، تو اس کے بعد مشورے کرتے ہیں. تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ اب مشورے کا کیا فائدہ. جو اسلام نے طریق، جو ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریق ہمیں سکھایا تھا، وہ یہ تھا کہ استخارہ کر کے کام شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے خیر چاہ کر طلب کر کے اس کو کام شروع کر دیا جائے. اس لیے خلاصہ یہ کہ ہمارے جیسے جو عوام الناس ہیں، عام لوگ ہیں، ان کے لیے وہی طریق کے استخارہ شروع کر کے اپنے کام کا آغاز کر دینا چاہیے، اور اس میں یہ ضروری شرط نہیں رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ضرور ہی وہ ہمیں کوئی خبر دے، ہمیں کوئی اطلاع دے، کوئی خواب دکھائے، کوئی الہام و کشوف ہو تو پھر ہمیں چھوڑیں گے. ایسی کوئی شرط نہیں، اور ایسی کوئی مدت نہیں ملتی کہ کم از کم اتنے دن استخارہ کرے یا زیادہ سے زیادہ اتنے دن استخارہ کرے، ایسی کوئی معین جو ہے وقت کی قید نہیں ملتی. اور جیسے کہ استخارے کے متعلق میرا یہ خیال عام طور پر شاید یہ پایا جاتا ہے کہ 40 دن کرنا چاہیے یا کوئی جو ہے 7 دن کرنا چاہیے. لیکن اس کے بالمقابل مزید وضاحت کے لیے بیان کروں کہ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے مسیح علیہ السلام کے وقت میں کہ مقدمہ کرم دین کے دنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ میں سے ابو سعید عرب نامی جو تھے، ان کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو بعض اخباروں کے پرچے لانے کے لیے لاہور بھجوایا جائے. اس کو کہتے ہیں کہ احباب مسجد مبارک میں جمع تھے اور عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا. مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ استخارہ کر لیں جانے سے پہلے، اور فرمایا کہ نماز عصر میں ہی کر. جی بالکل. تو کہتے ہیں کہ نماز عصر میں انہوں نے استخارہ کیا اور اس کے بعد روانہ ہو گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کام میں اپنے کامیاب و کامران ہو کر واپس لوٹے. تو اتنے مختصر عرصے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی کام جو ہے وہ چل رہا ہے، جاری ہے، تو اس میں لمبے وقت کے لیے انسان اس دعا کو جاری بھی رکھ سکتا ہے. اس میں بھی کوئی ایسی ممانعت نہیں، مختلف وقتوں میں اس دعا کو پڑھ سکتا ہے. اس آپ کے جو آپ نے واقعہ بیان کیا جزاک اللہ، اس نے تو اس بات کی تائید کر دی بالکل کہ اصل بات ہے برکت اور خیر چاہنا. اور حضرت مسیح علیہ السلام ایک نہایت اہم کام کے لیے انہیں بھجوا رہے تھے، اور اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بہت اہم کام ہے، اور اس کے لیے استخارہ کر کے خیر طلب کر کے جائیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ خیر عطا کی، پھر کامیاب وہ لوٹے اور اس میں غیر معمولی برکتیں پڑی. جی بالکل.